چلیے شروع کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ میراث میں استعمال ہونے والی اصطلاحات۔ تمہیداً میراث اور فرائض کا معنی اس سے پہلے پڑھا گیا تھا، اور اس کا حکم، اور ساتھ میں طریقہ کس کو کہتے ہیں۔ لفظ طریقہ یہ میراث کے ابواب میں، میراث کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو طریقہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کون کون سی چیزیں طریقہ میں شامل ہوتی ہیں، وہ یہاں پر تقریباً 9 نکات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وارثین کی قسمیں۔ وارثین 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اصحاب الفرائض۔ وارثین میں سے ایک قسم ہے اصحاب الفرائض۔ اصحاب مانے صاحب کی جمع ہے، الفرائض جسے اس سے پہلے اوپر فرائض میراث ہی کو کہتے ہیں، یہ فریضہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے متعین حصہ۔ تو حصے والے، اصحاب الفرائض یعنی حصے والے، جن کے حصے متعین ہیں قرآن میں اور احادیث میں۔ وارثین 3 طرح کے ہیں، تو ان میں سے پہلے کون ہیں؟ اصحاب الفرائض، اور دوسرے نمبر پر ہیں عصابہ۔ اس کو ایسے پڑھا جائے گا، عصابہ۔ عصابہ وہ، یہ ساری تینوں کی تفصیل آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، یہاں بھی ہم اختصار سے بتا دیتے ہیں۔ عصابہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد، اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا پورا مال لے لیتے ہیں۔ اصحاب الفرائض میں مال تقسیم کر دیے، ان کا جتنا حصہ ہے وہ، اب مال بچ گیا پھر بھی، تو بچا ہوا جتنا بھی ہے وہ عصبہ لے لیتے ہیں۔ تو عصبہ کہتے ہیں اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لینے والے۔ اسی طرح اگر اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پورا مال لینے والے، اگر ہوں تو بچا ہوا لینے والے، اگر وہ نہ ہو تو پورا مال لینے والوں کو عصبہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام، اس کو آپ مختصراً ایسا سمجھیے ننیالی رشتہ۔ جیسے ہمارے پاس 2 رشتے ہوتے ہیں، ددیالی، دوسرا ننیالی۔ تو ددیالی جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اصحاب الفرائض اور عصبہ ہوتے ہیں، اور ننیالی جو رشتے ہوتے ہیں وہ ذوی الارحام ہوتے ہیں، جیسے نانا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے نا، یہ نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ ننیالی تھوڑی سی اس کی تفصیل اور ہے، انشاءاللہ جہاں پر اس کا ذکر آئے گا وہاں اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ تو اختصاراً آپ ذوی الارحام سے اتنا سمجھ جائیں گے۔ تو وارثین کی 3 قسمیں ہو گئی، ایک اصحاب الفرائض جن کے حصے قرآن و حدیث میں متعین ہیں، دوسرے عصبہ جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لیتے ہیں، یا پھر اگر وہ نہیں ہیں تو پورا مال لیتے ہیں۔
جی، اس کے بعد اسبا اسبا ہم بتا رہے تھے کہ اسبا میں، اسبا اس کو کہتے ہیں جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لینے والے، یا اگر اصحاب الفرائض ہے ہی نہیں تو پھر پورا مال لینے والے۔ اور تیسرا ہے ذوی الارحام، جس کو ہم نے اختصار سے کہا کہ یہ ننیالی رشتے والے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی تفصیل ہے، ددیالی بعض رشتے بھی ننیا اس ذوی الارحام میں شامل ہوتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ جی، اس کے بعد اب یہاں پر جو تعریفات استعمال کی جاتی ہے، ہم نے ان تعریفات کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے عصبہ۔ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال یا وہ نہ ہو تو پورا مال لینے والے وارثین کو عصبہ کہتے ہیں۔ ایک جملے میں یہاں پر یہ پوری تعریف اس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، پھر چچا ہے، بھائی ہے، تو یہ سب عصبہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آ، بھائی بہن، یا پھر بہن کے ساتھ بیٹی ہو، ایسی تھوڑی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے اس کا؟ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچ گیا وہ لیں گے، یا اگر وہ نہیں ہے تو یہ پورا لے لیں گے۔ اس کے بعد ذوی الارحام، اسبا و اصحاب الفرائض کے علاوہ ایسے رشتہ دار جن کے اور میت کے درمیان مؤنث کا واسطہ ہو، جیسے نانا، خالہ، ماموں وغیرہ۔ کتابوں میں اس کو ہم سہام کہتے ہیں۔ سہام، سہم کی جمع، سہم مانے سے حصہ ہوتا ہے، کہ ہر وارث کا جو حصہ ہے انہیں کہا جاتا ہے سہم۔ اس وارث کا سہم، اس وارث کے فلاں وارثین کے یہ سہام ہیں، یہ ان کے حصے ہیں۔ تو لفظ سہام جہاں آگے استعمال ہوگا اس کا معنی ہوگا حصہ۔ یہاں پر اس وارث کے ان وارثین کے سہام کیا ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھیں گے کہ ان وارثین کے حصے کیا ہیں۔ اسی طرح سے روس، لفظ روس استعمال ہوتا ہے وراثت کی کتابوں میں، تو اس میں روس رأسن کی جمع ہے، اور رأسن کا معنی ہوتا ہے وارث، اور اس کی جمع ہے وارثین۔ تو راس کی جمع روس، بند کر دیا آپ نے؟ راسن کی جمع روس، راس مانے سر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا پر ہیڈ، یعنی ہر شخص، ایک ایک شخص کے لیے۔ تو یہاں جب کہا جائے کہ اس مسئلے میں اتنے رؤوس ہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنے وہاں پر افراد ہیں، وارثین۔
اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طائفہ، وارثین کا گروہ، یعنی میت کے ایسے وارثین جن کی حالتیں الگ الگ ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں دو بیٹے ہیں، تین بیٹیاں ہیں، اور دو بیویاں ہیں. تو دو بیٹے یہ ایک طائفہ، تین بیٹیاں اس کو کہیں گے ایک طائفہ، دو بیویاں ہیں اسے کہیں گے ایک طائفہ، گروہ. اب اس میں دو بیٹے ہیں تو دو بیٹوں میں عدد روز کتنے ہیں؟ دو ہیں، یعنی افراد کتنے ہیں؟ دو ہیں. تین بیٹیاں ہیں، اگر روز کے حساب سے کہیں گے تو کہیں گے یہاں پر تین ہے، لیکن طائفہ کے حساب سے کہیں گے تو کہیں گے ایک طائفہ، ایک گروہ ہے، یہ ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے، کیونکہ ان کا حصہ ایک جیسا ہے. دو بیٹے ہیں، دونوں کا حصہ ایک برابر ہوگا. تین بیٹیاں ہیں، تینوں کا حصہ برابر ہے. دو بیویاں ہیں، دونوں کا حصہ برابر ہے. تو وہ افراد جن کی تعداد ایک سے زیادہ ہے اور ان کا حصہ ایک جیسا ہی ہے تو انہیں طائفہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مخرج، مخرج کہتے ہیں وہ خاص عدد جس سے وارثین میں سہام تقسیم کیے جاتے ہیں. سہام تقسیم کیے جاتے ہیں، وارثین میں حصے تقسیم کیے جاتے ہیں. مخرج کو اصل مسئلہ بھی کہا جاتا ہے. اصل مسئلہ یعنی کسی مسئلے کا اصل. علی الارجح مخارج کل 7 ہیں. مخرج کی جمع مخارج، مخارج کی تعداد 7 ہے، 2، 3، 4، 6، 8، 12 اور 24. اب یہ کیسے ہوتا ہے آپ یہاں پریشان نہ ہو، جب ہم آگے مشق کریں گے تو وہاں آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ مخارج ہم 7 کیسے پہچانیں گے. تو مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. وراثت میں مخرج کا معنی ہوا کہ ایک عدد جس عدد کے ذریعے وارثین میں سہام تقسیم کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہمیں 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. 100 روپیہ ہمیں 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ایسی صورت میں اب ہم 100 روپے کو 100 روپے کے کتنے حصے کریں گے؟ 4 حصے. 100 روپے کے 4 حصے کریں گے. تو 4 حصے کریں گے تو 4 میں سے ایک حصہ ایک کو، ایک حصہ دوسرے کو، ایک حصہ تیسرے کو، ایک حصہ چوتھے کو. تو چاروں میں برابر تقسیم ہو گیا. جو تقسیم ہوا ایک ایک سب کو ملا تو وہ ایک ایک کیا ہے؟ وہ ان کا سہام ہے. مطلب 25-25 روپیہ ان کا سہام ہو گیا، ان کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو 4 ہم نے تقسیم کیا ہے 4 پر، عدد 4 میں یہ 4 کیا بنا؟ مخرج. اگر ایک شخص کا اضافہ ہو گیا 4 کے بجائے وہ 5 ہو گئے، 100 روپیہ ہمیں 5 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ایسی صورت میں اب ہم 100 روپے کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 5 حصوں میں. 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک کو ہم دیں گے 20، دوسرے کو 20، تیسرے کو 20، چوتھے کو 20 اور پانچویں کو 20. تو 5 جو عدد آ رہا ہے 100 کو 5 میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. جو 5 عدد ہے یہ 5 عدد بنتا ہے مخرج. اس کو کہتے ہیں مخرج. اور یہ طریقہ بھی بڑا آسان ہے، جب ہم مثالیں بیان کریں گے تب وہاں آپ آسانی سے اور سمجھ جائیں گے. تو مخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ گئے، سہام کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے، روس کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے، روس افراد وارثین، اور طائفہ کا مطلب بھی سمجھ گئے، گروہ جماعت جن کا
حصہ ایک جیسا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے اہل رد. اب یہاں پر ہے اہل رد. اہل رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زوجین کے علاوہ تمام اصحاب فرائض کو اہل رد کہتے ہیں، کیونکہ عصبہ کی غیر موجودگی میں اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال دوبارہ ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھیے اہل رد کس کو کہیں گے؟ زوجین کو. بس زوجین، زوج اور زوجہ کو اہل رد کہا جاتا ہے، کیونکہ وراثت کے تقسیم کے جو مسئلے ہیں، تقسیم کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقے کا نام آتا ہے رد. رد. تو اس رد میں، رد کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، رد کا معنی ہوتا ہے دوبارہ دینا. میراث میں رد کا معنی ہوا دوبارہ دینا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس دو لوگ آئے، ہم نے دو لوگوں کو 25-25 روپیہ دیا. ہمارے پاس تھے 100 روپیہ. 100 روپیہ تھا، ہم نے دونوں کو 25-25 روپیہ دیا. ہمارے پاس سے کتنا پیسہ گیا؟ 50 روپیہ. بچا کتنا؟ 50. ہم انتظار میں تھے کہ اور کوئی دو آئیں گے تو ان کو اور 25-25 دے دیں گے، لیکن دوسرا کوئی بھی نہیں آیا. ہمیں یہ 100 روپیہ خرچ کر دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارے پاس 50 روپیہ بچا ہوا ہے، اب اس میں سے 25-25 دوبارہ دونوں کو دے دیں گے پھر سے. تو پہلے ان کو 25-25 دے دیا تھا، اب ہم نے دوبارہ ان کو بلایا. کہاں ہیں وہ دونوں؟ بلائیے ان کو. کوئی بھی نہیں ہے دوسرا جن کو ہم دے سکیں، ہم یہی لوگ مستحق ہیں. چلیے آپ دوبارہ یہ 25-25 اور لے لیجیے. تو ایک بار تقسیم کرنے کے بعد مال بچ گیا تھا، تو ہم نے دوبارہ ان کو بلا کر پھر دے دیا. اس کا نام ہے رد، دوبارہ تقسیم کرنا، دوبارہ دینا. اب یہ کن لوگوں کو دوبارہ دیتے ہیں ایسا؟ اصحاب الفرائض کو، جن کا حصہ متعین ہے ان کو، سوائے زوجین کے. زوج اور زوجہ کو دوبارہ بلا کر نہیں دیا جاتا. ایک بار دے دیا ان کو، کہا چلے جائے، آپ چلے جائیے، باقی جو لوگ ہیں ہم ان کو دیں گے. اب تو زوجین کو کہتے ہیں اہل رد. یہ مسئلہ بھی بہت آسان ہے، رد کے قاعدے میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے جد صحیح اور جد فاسد. ایک کو سمجھیں گے دوسرا سمجھ میں آ جائے گا. جد صحیح، جد مانے کیا ہوتا ہے؟ دادا. اور جد مانے نانا بھی ہوتا ہے. عربی میں جد دادا اور نانا دونوں کو کہتے ہیں. ایسے ہی جدہ دادا اور نانا دونوں کو کہتے ہیں. اب اس میں پھر آگے دو تقسیم ہیں، صحیح اور فاسد. تو صحیح اور فاسد یہ بس برائے نام ہے، ورنہ کوئی جد فاسد نہیں ہوتا. یہ میراث کی اصطلاح میں اسے فاسد کہا جاتا ہے بس. تو جد صحیح اور جد فاسد میں کیا فرق ہے؟ تو جد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ وہ جد کہ میت سے اس کا رشتہ مؤنث کے واسطے سے نہ ہو. میت اور جد کے درمیان کسی مؤنث کا واسطہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں جد صحیح. جیسے مثال کے طور پر دادا. جیسے میں کہوں میرے دادا فلاں ہیں، تو یہ دادا اور میں، میرے درمیان میں واسطہ کس کا ہے؟ باپ کا، والد کا. میرے والد فلاں ہیں اور ان کے وہ والد ہیں، تو یہ واسطہ ہوا. تو میرے اور دادا کے درمیان واسطہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے، والد کا ہے. جیسے میں کہوں یہ فلاں میرے نانا ہیں،
ये नाना कौन है? हम जानते हैं रिश्ते। तो नाना किसको कहते हैं? अम्मी के अब्बा को। अम्मी कौन है? मुअन्नस। लिहाजा नाना को भी अरबी में क्या कहते हैं? जद। तो इस जद के वास्ते में दरमियान में कौन है? मुअन्नस है। दादा जो जद हैं उनके और मेरे दरमियान में वास्ता मुअन्नस नहीं है, क्योंकि दोनों के दरमियान जो वास्ता है, जो रिश्ता है, वो बाप का है। बाप मुज़क्कर है और यहाँ माँ है, माँ मुअन्नस है। तो दो जद हैं, एक को कहते हैं जद्दे सही, दूसरे को कहते हैं जद्दे फासिल। अगर मेरे और जद के दरमियान, जिसको मैं जद कहता हूं, है ना, अरबी में जिनको जद कहते हैं, मेरे और जद के दरमियान कहीं पर भी मुअन्नस का वास्ता आ जाए तो फिर वो उस जद को कहेंगे जद्दे फासिल। और अगर कहीं भी मुअन्नस ना हो तो उसे कहेंगे जद्दे सही। तो जद्दे सही ये असहाबुल फराइज में से है, और जद्दे फासिल ये ज़विल अरहाम में से है। जैसे मैंने कहा ननियाली रिश्ता ज़विल अरहाम में आता है, तो नाना कौन है? जद्दे फासिल है, क्योंकि नाना और मैं, मेरे नाना, हम दोनों के दरमियान में वास्ता किसका है? माँ का वास्ता है। ये मेरे अम्मी के अब्बा हैं, तो बीच में वास्ता माँ का है, मुअन्नस का। तो फिर उस जद को, यानी नाना को, हम क्या कहेंगे? जद्दे फासिल। अब जद्दे सहीहा और जद्दे फासिदा, हमारे पास यहाँ पर फिर दो इस्तिलाह हैं। जद्दे सहीहा किसे कहते हैं और जद्दे फासिदा किसे कहते हैं? इसमें गलती ऐसे नहीं करेंगे कि जद्दे सही जद्दे फासिद वो मुज़क्कर है तो ये जद्दे सहीहा जद्दे फासिदा मुअन्नस। नहीं, ये उसका मुअन्नस नहीं है, दोनों के दरमियान फर्क है। जद्दे सही मुज़क्कर, जद्दे सहीहा मुअन्नस, ऐसा नहीं है। जद्दे फासिद मुज़क्कर, जद्दे फासिदा मुअन्नस, उसी का मुअन्नस, ऐसा नहीं है। नाना को हम कहेंगे जद्दे फासिद तो नानी को हम कहेंगे जद्दे फासिदा, नहीं। ऐसे ना दादा को हम कहेंगे जद्दे सही और तो उसके मुकाबले में दादी को हम कह देंगे जद्दे सहीहा, नहीं। दोनों के दरमियान फर्क है। तो पहले हमने क्या बताया था? जद्दे सही जद्दे फासिद के दरमियान फर्क क्या है? अगर बीच में मुअन्नस का वास्ता है तो जद्दे फासिद, मुअन्नस का वास्ता नहीं है तो जद्दे सही। अब यहाँ पर देखिए, जद्दे सहीहा और फासिदा किसे कहते हैं? जद्दे सहीहा वो जद्दा, जद्दा माने दादी नानी, जद मुजक्कर दादा नाना, और जद्दा जद्दतुन, जद्दा माने दादी नानी। तो अब ये जद्दा क्या है? जद्दा सहीहा क्या है? वो जद्दा के मैयत से उसका रिश्ता जद्दे फासिद के वास्ते से ना हो, मैयत का उसका रिश्ता जद्दे फासिद के वास्ते से ना हो। जैसे मेरे दादा के अम्मी, दादा के अम्मी को हम क्या कहेंगे? दादी कहेंगे। दादी मतलब जद्दा। तो दादा के अम्मी दादी, मेरे और वो जद्दा के बीच में वास्ता किसका है? जद्दे सही का, दादा का वास्ता है। पहले बाप हैं, फिर दादा हैं, फिर उनकी अम्मी। बीच में कहीं जद्दे फासिद यानी नाना आया क्या? नहीं आया। अगर बीच में नाना आ गया, यानी जद्दे फासिल अगर बीच में आ गया, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर जो जद्दा है उसे जद्दे फासिदा कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर नाना के अम्मी, नाना के अम्मी को हम क्या कहेंगे? नानी ही कहेंगे, लेकिन अरबी में क्या कहेंगे? जद्दा। अब वो जद्दा जद्दा सहीहा है या फासिदा है? तो हम कहेंगे फासिदा। क्यों? कि बीच में कौन आ रहा है?
جد فاسد. بیچ میں کون آ رہا ہے؟ جد فاسد یعنی نانا آ رہے ہیں. اب آپ غور کریں گے نانی پر. نانی کو ہم کیا کہیں گے؟ جد صحیحہ یا جد فاسدہ؟ تو غور کرنے پر آپ کو اندازہ ہوگا نانی کو جد صحیحہ کہا جاتا ہے، جد فاسدہ نہیں. کیوں؟ نانی اور میرے درمیان، جیسے میں ہوں اور میرے نانی ہوں، ہم دونوں کے درمیان کیا بیچ میں نانا کا واسطہ ہے؟ نہیں ہے. ماں کا واسطہ ہے. ماں ہے اور ماں کی ماں ہے نا. ام الام ہے وہ. تو جد صحیحہ اور فاسدہ میں درمیان میں واسطہ کس کو دیکھنا ہے؟ جد فاسد کو. جیسے جد صحیح اور فاسد میں ہم درمیان واسطہ کیا دیکھ رہے تھے؟ مذکر مؤنث. کہ درمیان میں مذکر ہے یا مؤنث. اگر واسطہ مذکر کا ہے تو جد صحیح، اگر واسطہ مؤنث کا ہے تو جد فاسد. لیکن جدہ میں جدہ صحیحہ جدہ فاسدہ اس میں مذکر مؤنث نہیں دیکھیں گے. اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس جدہ میں اور میرے درمیان جو واسطہ ہے کیا اس واسطے میں کہیں جد فاسد آتا ہے یا نہیں آتا. جد فاسد کون ہے؟ نانا. تو بیچ میں نانا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نانا نہیں ہے تو وہ جد صحیحہ، اگر نانا ہے بیچ میں تو وہ جد فاسدہ. اس کے بعد کلالہ. کلالہ کسے کہا جاتا ہے؟ من لا والد لہ ولا ولد یستفتونک عن الکلالہ. کلالہ من لا والد لہ ولا ولد. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو اور نہ اولاد ہو، جس کے باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو. اختن لأب و ام. اب یہاں سے بہنوں کا ذکر چل رہا ہے. بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں. بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں. اس کو آپ اردو میں پہلے سمجھ جائیے. ایک وہ بہن جس کو ہم کہتے ہیں سگی بہن. ہم کہتے ہیں سگی بہن. اب سگی بہن جب ہم کہتے ہیں تو ہم کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ میرے امی ابو جو ہیں وہی اس کے امی ابو ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں وہ ہماری سگی بہن ہے، وہ ہماری بڑی سگی بہن ہے، وہ ہماری چھوٹی سگی بہن ہے. تو میں جس کو امی ابو کہتا ہوں وہی وہ اس کو امی ابو کہتے ہیں. یعنی دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، اس کو کہتے ہیں سگی بہن. اور اسی کو کہا جاتا ہے یہاں پر اختن لأب و ام. اب باپ اور ماں کے واسطے سے بہن، اسی کو سگی بہن کہتے ہیں. اور اسی کو عینی بہن بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اختن لأب. اب اردو میں ہم لوگ یا تو سگی بہن کہتے ہیں یا پھر کسی کو سوتیلی بہن کہتے ہیں. اب وہ کھلیری چچیری بہنیں وہ رشتے الگ الگ ہیں. ایک سگی بہن، دوسرے سوتیلی بہن. اردو میں ایسے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو تین قسم کی بہنیں ہیں، تین قسم کی بہنوں کو آپ کو سمجھنا ہے اختصار کے ساتھ. تو ایک بہن وہ ہے جن کے ماں باپ ایک ہیں. دوسری بہن وہ ہے جن کے باپ ایک ہیں ماں الگ الگ ہیں. تیسری بہن وہ ہے جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں. ایک وہ بہن جس کے ماں باپ دونوں ایک ہی ہوں، ایک قسم یہ ہو گئی. اب دوسری تیسری قسم کیسے بنانا ہے ہم کو؟ ایک مرتبہ ہم نے یہ بنانا ہے کہ باپ ایک ہے ماں الگ الگ. دوسری مرتبہ یہ بنانا ہے کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ. تو یہ بہنوں کی جو تین قسمیں ہیں
وراثت میں ان تین قسموں کی بہنوں کا حساب کافی زیادہ چلتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ اصطلاح بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ اختن لابن، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بہن۔ اللہ کی بہن کا مطلب میت اور اس بہن کے باپ ایک ہوں، ماں الگ الگ ہوں۔ اختن لی اب سے سمجھ میں آ گیا آپ کو، باپ ایک ہیں، ماں الگ الگ ہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ بیویوں سے پیدا ہونے والے بچے، الگ الگ بیویوں سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں اللہ کی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ رشتہ بنتا کیسا ہے اللہ کی بہنوں کا؟ بڑی بیوی کے جو بچے ہیں، چھوٹی بیوی کے بچوں کے لیے وہ آپس میں کیا رشتے ہوں گے؟ بڑی بیوی کا بیٹا، چھوٹی بیوی کا بیٹا، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ لیکن کیسے بھائی؟ باپ دونوں کا ایک ہے، ماں دونوں کی الگ الگ ہے، یہ مطلب ہوا۔ ایسے ہی اختن لام، اختن لام کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی بہن، آئینی بہن، اللاتی بہن اور اخیافی بہن۔ اخیافی بہن مطلب کیا ہوا؟ میت اور اس بہن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو۔ میت اور اس بہن کی ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو۔ پھر اور تھوڑی سی وضاحت کے لیے ہم نے لکھا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ شوہروں سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص تھے، ان کے دو بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ پہلے سے ان کو دو بچے تھے، دوسرا نکاح کیا، دوسرے نکاح کے بعد پھر اس عورت سے اور دو بچے ہو گئے۔ تو اب یہ دو بچے اور پہلے والے دو بچے، یہ دونوں آپس میں کیسے رشتے میں جڑیں گے؟ رشتے میں کیا بنتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے پہلے والے دو بیٹوں کی ماں یہی ہے، بعد والے دو بیٹوں کی ماں بھی یہی ہے، لیکن ان کے باپ الگ الگ ہیں۔ پہلے کے جو دو بچے تھے ان کے باپ دوسرے تھے جن کا انتقال ہو گیا، بعد میں پیدا ہونے والے جو دو بچے ہیں ان کے باپ دوسرے ہیں جو موجود ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ ماں ایک ہے چاروں بچوں کی، یہ چاروں بچوں کی ماں ایک ہوئی اور ان کے باپ الگ الگ ہوئے، دو بچوں کے باپ الگ، دو بچوں کے باپ الگ۔ اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، اس کے بعد اعداد میں نسبتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تماثل ہے، توافق ہے، تداخل ہے، تباین ہے، اور کچھ اور تھوڑی سی اصطلاحیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں ہم اسے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔